Amigo, ¿cómo estás? Esta mañana, auzubillahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. دوستو ویلکم بیک اگین ٹو اندر ایپیسوڈ آف مائی ڈیسٹینیشن ہنٹ. فہد کی طرف سے ایک دفعہ پھر آپ سب کو بہت بہت پیار, بہت بہت سلام, اور جو دیکھنے سننے والے ہیں ان کو ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ. جہاں کہیں سے بھی آپ دیکھتے ہیں, ایک دفعہ پھر جو لوگ سبسکرائب کرتے ہیں یا کمنٹ کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں, ان کے لیے میں کوشش کرتا ہوں بہترین سے بہترین کانٹینٹ لے کر آؤں. دوستو آج کی جو میری ایپیسوڈ ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. آپ نے مجھے دیکھا ہوگا کہ میں اکثر جا کے جو ہے نا دنیا میں ادھر ادھر گھومتا ہوں اور بہترین کانٹینٹ جو ہے نا وہ جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن آج کا جو میرا جو ایپیسوڈ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے اگر آپ نے خبروں میں بھی دیکھا ہوگا بہت سالوں سے جو ہے نا ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ لوگوں کی اموات حادثے میں ڈنکی لگانے سے. دوستو یہ ڈنکی اصل میں ہے کیا چیز, یہ کیوں لگائی جاتی ہے, کیسے لگائی جاتی ہے, اور اس کے دوران کیا مراحل ہوتے ہیں جن سے گزرا جاتا ہے. جو لوگ بھی جو ہے نا وہ ڈنکی لگا کر آئے ہیں یورپ میں, ان کے ساتھ کیا گزری ہے. بہت سے لوگوں نے تو اپنی جان بھی گنوا دی, لیکن جو خوش قسمتی سے بچے, ٹھیک ہے, ان میں سے میں نے آج اٹلی میں وینس میں ایک بھائی تلاش کیا ہے. ان کا تعلق پاکستان آزاد کشمیر سے ہے, اور انہوں نے جو ہے نا اپنی زندگی کا سب سے خطرناک لمحہ جو ہے نا وہ صرف اپنی کامیابی کے لیے چنا کہ اس کو کیسے وہ پایا تکمیل تک پہنچائیں. لیکن جو مراحل ان کے آئے, انہوں نے جو مجھے اپنی سٹوری سنائی جب, تو بعض مراحل پہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ زندگی کے جو ہے نا بس بازی ہار گئے اور ابھی ان کی جو ہے نا زندگی ہاتھ سے چلی جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا کامیاب کیا اور یہاں تک یہ پہنچا. خیر اس کو میں شارٹ کرتا ہوں, انہی کی زبانی سنتے ہیں, اور اینڈ میں ہم یہ نتیجہ بھی اخذ کریں گے کہ کیا یہ مفید واقعی لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے. تو شروع کرتے ہیں. بھائی کا نام راحل ہے اور ان کا تعلق آزاد کشمیر پاکستان سے. بہت شکریہ راحل بھائی, آپ نے جو ہے نا ہمیں ٹائم دیا, اور اس جو آپ نے مجھے سٹوری سنائی ہے. اب میرے دوست یار ہیں کافی, ان کا جو ہے نا بہت اصرار تھا کہ بھائی یہ ڈنکی جو ہے نا یہ کیا چیز ہے, کیسے لگائی جاتی ہے اور کیوں لگاتے ہیں لوگ. سب سے پہلے بتائیں آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا تعلق آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی تحصیل کھوئرٹا سے ہے. اچھا, اگر آپ میرے ناظرین کی طرف جو ہے نا دیکھ کر یہ بتائیں, ان کو پوری سٹوری جو ہے نا وہ بتانے کی کوشش کریں کہ وہ کیا آپ نے کیوں سوچا باہر آنے کا, اس طرح ڈنکی لگانے کا. میں بحیثیت سینئر ٹیچر وہاں پہ جاب کر رہا تھا تقریباً 5 سال سے. اچھا. جب 20 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد بندے کو جاب لینے کے لیے کسی 8ویں پاس یا ایسے بندے کے پاس جانا پڑ جائے جو کبھی اسکول کے پاس سے بھی نہ گزرا ہو, پھر خیر جیسے بھی ہو جاب ملنے کے بعد پھر یہ جو حکومتیں چینج ہوتی ہیں یا سیاسی منظر نامے جیسے بھی ہوتے ہیں, میں سمجھ گیا, تو وہ تبادلے سفارش, کرپشن, یہ سارے معاملے جو ہے کہ جو ہے نا عام طور پہ ایک جو نوجوان کو وہاں پریشانی کا فیس جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے. میں سمجھ گیا. وہ میرے دوست یار جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا انڈیا میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں کرپشن کی وجہ سے اور جو حالات کی وجہ سے یہ سفارش کلچر. بالکل. اچھا, اب آپ مجھے یہ بتائیں, ڈنکی تو آپ نے جنم طے کر لیا ڈنکی لگانی, تو اس کا سب سے پہلا کسی بندے نے آپ کو کانٹیکٹ کیا تھا, یہ آپ نے کسی کے تھرو جو ہے نا میرے دوستوں کو بتائیں کہ کسی کے تھرو آپ گئے؟ یہ وہاں پہ ہمارے لوگ بے شمار جو یہ ڈنکی اس وقت لگ رہی تھی, لیبیا سے آ رہے تھے لوگ ادھر اٹلی, تو وہاں پہ بے شمار لوگ کر رہے تھے یہ کام. بیسیکلی وہ وہاں پہ تو ایجنٹ کہلواتے ہیں, بیسیکلی وہ ہوتے ہیں وہاں پہ, سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ وہ دلال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ پیسے لیتے ہیں, پیسے بھی ہم سے لیتے ہیں اور ہمیں آگے ایجنٹوں کے آگے یہاں مافیا کے آگے فروخت کرتے ہیں. وہ اپنا مارجن رکھتے ہیں 2 لاکھ 3 لاکھ اپنا رکھ کے باقی ادھر دے کے ہمیں ان کے حوالے. اچھا, اب مجھے بتاؤ, ٹھیک ہے, آپ نے
ایجنٹ سے کیا. اچھا وہ پاکستانی ایجنٹ تھا؟ وہاں پہ جو تھا وہ تو ہمارا اپنا کشمیری تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ مطلب ایسا ہوتا ہے جیسے آپ جس علاقے میں ہے نا وہاں کا کوئی لوکل ایجنٹ ہے, ٹھیک ہے, جس کے آگے تعلقات ہیں, تو وہاں اس سے لوگ پہلے کانٹیکٹ کرتے ہیں, جیسا راہیل بھائی نے جو ہے نا ان سے کانٹیکٹ کیا. اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ اکیلے تھے کہ آپ کے ساتھ اور بھی تھے؟ میرے ساتھ اب کیمرے کی طرف دیکھ کے بتائیں. میرے ساتھ تقریباً 6-7 لڑکے تھے. اچھا. جس میں میرے اپنے حقیقی چاچو بھی ساتھ تھے. اچھا اچھا اچھا. یعنی 6-7 لڑکوں نے مل کے یہ تھے. اچھا آپ نے پہلے پیسے دیے وہیں کشمیری ایجنٹ کو, ٹھیک ہے, جو آپ کا لوکل تھا, اس کو آپ نے کتنے پیسے دیے؟ وہ تقریباً 7 لاکھ لیبیا کا لیا تھا اور آگے تقریباً 17-18 لاکھ لے لیا تھا. اچھا ابھی 7 لاکھ آپ نے پہلی قسط دی لیبیا کے جانے. اچھا 7 لاکھ آپ نے دے دیے, اس نے آپ کو ٹائم وغیرہ بتا دیا, آپ نے کپڑے شپڑے پاسپورٹ لیا اور 1-2 دن میں وہ اس نے کال کر دی کہ آپ پاسپورٹ کیوں لیا اس نے؟ اس میں ویزا لگانا تھا اس نے. ہاں وہ ویزا پاسپورٹ بھی نہیں لیا اس نے, صرف PDF کاپی لیا اور ویزا لگوا کے دوسرے دن اس نے کہا کہ آپ نے ویزا اس نے کون سی کنٹری کا لگایا تھا؟ لیبیا کا. اچھا لیبیا کا کیا ٹورسٹ ویزا لگایا تھا؟ ہاں ٹورسٹ, پتہ نہیں 3 ماہ کا تھا یا ٹھیک ہے. اچھا ان کا یہ پہلا اسٹیپ تھا, ان کو اس ایجنٹ نے لیبیا کا لیگل جو ہے نا وہ ٹورسٹ ویزا لگا کے دیا. ٹھیک ہے جی. انہوں نے پھر آپ نے لیگل, میرے خیال میں اس میں بھی کوئی مجھے ڈاؤٹ ہی تھا, کیونکہ وہ اس نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا, وہ جا کے ایئرپورٹ سے جو ہے نا وہ آپ تو نے فلائٹ لیے. ہاں تو فلائٹ پہ ظاہر ہے جب آپ امیگریشن کاؤنٹر پہ گئے ہوں گے تو انہوں نے ویزا تو چیک کیا ہوگا, تو اس کا مطلب ہے ویزا تو لیگل ہوگا نا, ورنہ آپ کو امیگریشن سے کیسے وہ جانے دیتے. لیبیا کا ان کو جناب علی اوریجنل ویزا مل گیا. ان کا جو تھا نا بیسک مقصد ان کو لیبیا پہنچانا تھا, وہاں سے آگے آپ کو جو ہے نا ڈنکی لگوانی تھی. تو آپ نے خیر فلائٹ یہاں سے لی, ڈائریکٹ لیبیا گئے؟ نا, وہاں سے ہم آگے دبئی آئے. دبئی وہاں پہ بھی آگے بندے موجود تھے جنہوں نے ایئرپورٹ پہ تھے وہ. ہاں ایئرپورٹ کے اندر ہی انہوں نے کچھ کھانا وغیرہ ہمیں دیا کچھ 24 گھنٹوں کے لیے. اچھا. اس کے بعد پھر ہمارا سفر شروع ہوا. آپ ایئرپورٹ کے اندر ہی تھے, باہر نہیں نکلے؟ نہیں, کیونکہ اوبیسلی آپ باہر جا نہیں سکتے تھے امیگریشن کاؤنٹر سے. ٹھیک ہے. آپ کو وہاں سے انہوں نے کھانا شانا دے کے آپ کو اگلی فلائٹ پہ بٹھا دیا مصر. یہ جی اگلی فلائٹ پہ. اچھا یہ ان کا پہلا لیبیا, وہیں ایئرپورٹ دبئی سے یہ مصر کی طرف گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مصر چلے گئے آپ. مصر وہاں جا کے ہمارے وہ پاسپورٹ وغیرہ انہوں نے لے لیے ایئرپورٹ سے, اور ہمیں جو ہے نا ڈنکی والی ٹیم تھی اس کو ایک سائڈ پہ. آپ کو مطلب ایئرپورٹ سے باہر نکالا؟ نہیں وہ ایک سائڈ پہ کمرے میں لے گئے, ہال ٹائپ تھا, اس میں وہ سب جو ہے نا موجود تھے ایئرپورٹ کے اندر ہی. ایئرپورٹ کے اندر ہی. آپ کا ویزا جو ہے آپ کے پاسپورٹ پہ لیبیا کا لگا ہوا ہے. پاسپورٹ پہ کچھ نہیں لگا ہوا, ایک پیپر ہے ہمارے پاس وائٹ, اس پہ نام لکھے ہوئے صرف, وہ ہم جو کچھ الگ. تو آپ نے جب پاکستان سے چلے تھے تو آپ نے اس پاسپورٹ پہ دیکھا نہیں کہ پاسپورٹ پہ صرف وہاں سے ہماری جو ہے نا خروج یعنی کہ پاکستان کو چھوڑنے کا وہ لگا تھا, اور ویزے کی کوئی کاپی نہیں تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس, صرف ایک وائٹ پیپر تھا, اس پہ ہمارے نام لکھے ہوئے تھے جو ہم لڑکے تھے. یہ تو میری بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ہماری امیگریشن نے کیسے ان کو الاؤ کر دیا جانے کے لیے اگر آپ کے پاس ویزا ہی نہیں لگا ہوا لیبیا کا. تو اینی وے خیر چلیں, یہ بھی بڑی کویشچنیبل بات ہے کہ مجھے اگر کوئی ایسا مجھے پاسپورٹ دیتے کہ جی لیبیا جانا ہے تو میں تو دیکھوں گا نا اپنے پاسپورٹ پہ کہ لیبیا کا ویزا لگا ہے کہ نہیں لگا ہوا. لیکن چلیں خیر یہ ان کی اپنی اندر ملی بھگت ہے, جو بھی ہے کرپشن تو خیر اس میں تو ہم پیچھے ہیں نہیں. اچھا آپ پہنچ گئے جی دبئی سے ان کے اپنے بندے تھے, انہوں نے آپ کو یعنی ابھی تک آپ کو جو ہے پراپر لیگل تھرو جا رہے ہیں. اب اس میں یہ مجھے ڈاؤٹ ہے وہ جو اس کے لیبیا کے ویزے کا. چلیں جی یہ چلے گی مصر جا کے جو انہوں نے ہمارے سے وہ پاسپورٹ لے لیے نا, ٹھیک ہے, وہاں مطلب کوئی تک نہیں بنتا اگر ہم لیگل جا رہے ہیں تو پھر وہ پاسپورٹ ہم سے کیوں لے رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. اچھا پھر انہوں نے آپ کو ایئرپورٹ سے باہر نکالا ہے؟ نہیں ایئرپورٹ کے اندر ہی رکھا ہے. کتنے دن رکھا؟ کچھ لوگوں نے 3 دن بھی گزارے ہیں ادھر, لیکن میں کچھ گھنٹے گزارے ہیں, 12 گھنٹے وہاں گزارنے کے بعد نا پھر وہ رات کو 3 بجے وہ ہماری فلائٹ وہاں سے مصر سے لیبیا, اور لیبیا صبح جب وہاں ہم ایئرپورٹ سے اترے تو وہاں تو منظرنامہ ہی الگ تھا. جینٹ تو میں وہ کیا کہتے ہیں وہ
الگ خواب دکھا کے بھیجا تھا کہ وہاں آپ کو بندہ ریسیو کرے گا, وہاں آپ کو رہائش پراپر ملے گی, آپ نے آگے سے شپ پہ جانا ہے, شپ بڑا یہ ہوگا وہ ہوگا, وہاں آپ کو بیٹھنے کی کھانے کی ہر سہولت موجود ہوگی. لیکن وہاں جا کے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں تو منظرنامہ ہی الگ ہے. مطلب کیا تھا, لیبیا آپ باہر آئے ہیں تو کوئی بندے آپ کو ریسیو کرنے کے لیے تھے کہ کوئی نہیں؟ وہ پاسپورٹ ان کے پاس تھے اور ایک بندہ آ رہا تھا جی, نام لے رہا تھا فلاں فلاں فلاں, وہ بندے اپنے پاسپورٹ انہوں نے رکھ لیے لیبیا. اور گروہ میں جو ہے نا بندے جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ جو نام کال کر رہے ہیں تو وہ ان کے پاس کاپیاں تھیں پہلے. اچھا, انہوں نے اپنی گاڑیوں میں ڈالا اور لے گئے. اچھا, یعنی ان کا کہنے کا شاید مطلب یہ کہ وہاں ایک ریپرزینٹیو ہر ایک گروہ کے لیے تھا, انہوں نے اس گروہ کے بندوں کو کال کیا, ان کے پاسپورٹ ان کے پاس تھے تو ان سب کو بلا کے الگ الگ اپنی گاڑیوں میں لے گئے. یہی بات ہے؟ جی صحیح. وہاں سے وہ سیف جو ہوتی ہیں ان کی وہ وہاں پہ لے گئے. آگے جا کے دیکھا ہے کہ 4 5 گز کے کمرے میں 35 یہ لیبیا میں آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ ہاں 40 بندے بنغازی ایئرپورٹ کے ساتھ ہی وہ ایک کمرے میں 35 40 بندے پڑے ہوئے ہیں. ظاہر ہے وہ تو پھر ڈنگروں اور جانوروں کی طرح رکھا جاتا ہے نا انہیں, ایسے ہی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد وہاں پہ ہمارا آگے کا سفر شروع ہوا سیکنڈ ٹائم پہ. تو وہاں سے ایک گاڑی ہمیں آئی ہے, وہ 5 لڑکوں کو لے کے گئی ہے تبرک کی طرف. اس میں آپ اور آپ کے چاچو ساتھ تھے؟ نہیں, چاچو بعد میں آئے ہیں. پھر نہیں, چاچو آپ سے جدا کہاں پر ہوئے تھے؟ وہ ایئرپورٹ میرا جو ویزا لگا تھا وہ 19 کو میری جو سٹارٹ ہوا ہے وہ 19 کو سفر سٹارٹ ہوا ہے, ان کا 1-2 دن آگے پیچھے ہو گیا. اچھا, یعنی کہ آپ شروع سے ہی بچھڑ گئے تھے وہیں سے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر آپ کو لیبیا سے جناب بنغازی ایئرپورٹ سے گاڑی میں بٹھا کے وہ بندہ تبرک لے گیا ہے. وہ بندہ تبرک کس جگہ پر ہے؟ تبرک یہ میرے خیال میں مصر کے جو ہے نا وہ جہاں پہ اینڈ پہ پوائنٹ ہے جہاں سے وہ شپ میں بٹھاتے ہیں بندوں کو. اچھا, ابھی آپ لیبیا کی باؤنڈری میں ہیں, ٹھیک ہے. لیبیا اور مصر کے درمیان یہ تبرک جگہ ہے کہ کیا؟ تبرک جو ہے وہ لیبیا کا ہی چلیں لیبیا کا شہر ہے. تو وہاں سے اب آپ پہنچ گئے, وہاں سے آگے اب آپ کو کیا بوٹ پہ لے کے جانا تھا؟ وہ تبرک جب وہاں پہ لے کے گئے, پیچھے سے ہمیں ٹھیک ہے ایزی لے کے گئے گاڑی میں, تھوڑا سا رفتار بہت زیادہ تیز تھی گاڑی کی, وہ مسئلہ تھا, باقی بہتر تھا. وہاں پہ جا کے انہوں نے ہمیں اس نے اتارا ہے. اچھا, وہ آگے بندے تھے, انہوں نے فوراً ہمیں وہاں سے اٹھا کے گاڑی سے نکال کے چھوٹی کوٹھیوں میں اندھیرا گپ وہاں پہ ڈال دیا. اچھا, پھر خاصا رات کے میرے خیال میں 3 کا ٹائم ہوا. تو اس دوران کتنے دن گزر گئے تھے پاکستان سے بچھڑے ہوئے؟ دوسرا دن تھا. دوسرا دن تھا. دوسرے دن وہ ایک کار آئی ہے تو اس میں انہوں نے ہمیں پیچھے, یہ تبرک میں جب کوٹھیوں میں ڈالا ہوا تھا تو اسی دوران مطلب کہ تھوڑی دیر بعد کار آئی ہے؟ تقریباً 2-3 گھنٹے بعد. 2-3 گھنٹے بعد, یعنی آپ نے رات نہیں گزاری ادھر؟ وہ انہوں نے ہمیں وہ کاروں میں ڈالا ہے اور وہ کیا بتاؤں کہ دھکے لگا کے وہ بالکل, یعنی کہ پیچھے والا جو حصہ تھا کار کا جہاں پہ 2 یا 3 بندوں کی گنجائش ہے, 7-8 بندے وہاں پہ انہوں نے بند کر دی اور دھکا لگا کے وہ دروازہ بند کیا. اچھا, ٹھیک ہے. وہاں سے وہ لے کے گئے ہمیں آگے کی جگہ پہ تھے, وہاں پہ ریگستان پہ, وہاں کار سے انہوں نے نکالا ہے. اور ایک اور یہ بندے لیبینز تھے؟ کون تھے؟ لیبینز تھے. 4x4 گاڑی تھی, وہ ڈالا ٹائپ تھا, اس کے پیچھے ڈالے میں ہمیں انہوں نے ڈالا ہے. پہلے ہم سب کو کھڑا کیا ہے جی, صرف کھڑا ہونے کی گنجائش تھی. اب ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. وہاں نہ بیٹھنے کی جگہ تھی نہ کچھ, بڑا تنگ ہوئے ہیں. راستے میں 2-3 بار ٹائر پنچر ہوا ہے, اور مطلب ریگستان میں وہ باقی جو ٹائم ہے نا پورا رات کا صبح تک ہم جا کے تبرک سیف جو تھی وہاں جا کے پہنچ گئے ہیں وہاں. اچھا, یعنی ابھی تک آپ سمندر کا سفر آپ کا شروع نہیں؟ اچھا, وہاں پہنچ گئے. اچھا, اس کے بعد ابھی آپ نے کہیں آپ کو 24 آورز رات تک کے لیے کہیں نہیں روکا گیا؟ نہیں. اس دوران کھانے پینے کا کیا سسٹم تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ بھوکے
کچھ بھی نہیں، وہ ہمارے بیگز میں کچھ کھجوریں یا کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں وہ کچھ. اور کتنے لڑکے تھے آپ کے پاس ساتھ؟ پیچھے سے تو ہم کم تھے، لیکن وہاں جا کے نا جب تقریباً پوری دنیا سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں. اچھا آپ کو وہاں کس نیشنلٹی کے بندے نظر آئے ہیں؟ وہاں انڈیا سے نظر آئے بندے؟ مصر، انڈیا، تیونس، بنگلہ دیش، بے شمار علاقوں کے، مطلب ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ میں نے تو سنا دوستوں کہ یہ جو اس طرح امیگرنٹس آتے ہیں وہاں پر پریگننٹ عورتیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچوں کے ساتھ انہوں نے ٹریول کیا ہے. یہ بات حقیقت ہے؟ بالکل بالکل حقیقت ہے، 100%. اچھا دوستوں، انہوں نے جو ابھی روٹ بتایا نا، یہ تو پھر ایک جس میں انہوں نے اپنے آدھے سے زیادہ جو سفر ہے نا، آدھا سفر وہ تو انہوں نے فلائی کر لیا. لیکن آج سے جو ہے نا کافی سال پہلے یہ زمینی سفر ہوتا تھا، 90s کے دوران بھی اور ایون کہ 2000 کے دوران بھی. یہاں سے لوگ ایران سے ترکی، اور وہ تو بہت مطلب کہ ایک وہ رستہ، کیونکہ اتنی امیگریشن کی انہوں نے سختی کر دی ہے نا کہ آپ وہاں بارڈر کراس نہیں کر سکتے. اس ضمن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے ایک جاننے والے انہوں نے ایک ڈنکی والے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہاتھ جوڑ کے کہ کبھی ڈنکی نہ مارنا. وہ کسی بارڈر پہ پتہ نہیں ترکی کا تھا کہ یونان کا بارڈر تھا، وہاں کراس کر رہے تھے بارڈر پہ، تو اس نے قسم اٹھا کے یہ بات بتائی کہ وہ بارڈر کراس کرے تو شیروں کی جوڑی بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر. یہ حالات ہیں. کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا جان ہمارے حلق پہ آ گئی جب ہم نے وہاں دیکھا کہ شیروں کی جوڑی بیٹھی ہوئی ہے. تو اچھا خیر آگے پھر وہ ادھر وہ ہمیں سیف میں لے گئے. اچھا وہ سیف اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ 4 دیواری تھی لگی ہوئی. اور یہ کہاں پر ہے؟ یہ جگہ بھی کون سی ہے؟ یہ بھی طبرق میں ہی ہے. طبرق میں ہی ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ اب کیمرے کی اصل جو ہمارے ساتھ شروع ہوا پرابلم وہاں سے، انہوں نے موبائل ہم سے لے لیے. یہ طبرق کے پاس موبائل سب کچھ لے لیا انہوں نے. اور پھر اور یہ لیبینز تھے سارے بندے، اور 700-800 بندہ، چھوٹی سی جگہ. اور پھر وہ آپس میں وہاں لڑائیاں ہوتی تھی کچھ لڑکوں کی، یا اور وہ ایجنٹس آتے مارتے، سزائیں دیتے، پتھر جو کچھ ان کے ہاتھ میں آتا فائرنگ کرتے، وہاں پہ ڈراتے، بیت کے ساتھ مارتے. دوستو انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس دوران جو ہے نا وہ یہ پرواہ نہیں کرتے کہ کسی کی جان چلی جائے، کسی کی جان چلی گئی تو انہوں نے باڈی اٹھا کے پھینک دینی ہے، ٹھیک ہے. اور ایسا مطلب کہ خام خواہ بغیر کسی قصور کے وہ ایجنٹ جو لیبینز تھے وہاں کے، وہ آگے خام خواہ ڈرانے کے لیے، کیونکہ انہوں نے 800-900 بندہ کنٹرول کرنا ہوتا، تو خام خواہ ڈرانے کے لیے آگے زور سے بینت لگا دیا، مارا اتنی زور سے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ککیں مارتے تھے، ایسے ان کے ساتھ ٹریٹ کرتے تھے. بلکہ رائل بھائی نے مجھے بتایا کہ ہمیں جو ہے نا یہ جو پاس تھے انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ جو پہلے ڈنکی لگا کے گئے انہوں نے ہمیں یہ ایڈوائس کی ہوئی تھی کہ جب بھی کوئی آپ کو مارنے آئے تو ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہنا مسکین مسکین مسکین، انا مسکین، انا مریض، انا مریض، انا مسکین. تو یہ انہوں نے سیکھا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی مارنے آئے گا انا مسکین انا مریض، تاکہ ان کو یہ پتہ لگے کہ یہ. لیکن انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ وہ اتنے ظالم لوگ تھے کہ وہ یہ نہ دیکھتے تھے، کہ یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ ہاتھ ہے، منہ ہے، ناک ہے، آنکھ ہے، وہ جدھر آئے اتنی زور سے مار کے جاتے تھے. اور انہوں نے یہ جب وہاں دیکھا تو اب آپ بتائیں مجھے کہ آپ کو تو یہ لگا کہ بس یار یہاں بس ختم. اور جو دن وہاں پہ گزرے میرے، کتنے دن گزرے تھے وہاں؟ تقریباً 20-21 دن تقریباً گزرے. اور 20-21 دن آپ نے کیسے گزارے اس ایک بس ہال کے اندر؟ اور خارش پڑی ہوئی تھی لڑکوں کو، نہانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، واش روم ایک تھی وہ بھی چھوٹی سی، کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، 24 گھنٹے میں ایک بار کچھ دیتے. کیا دیتے تھے کھانا؟ وہ ایک خبز ٹائپ چیز ہے اور اس کے ساتھ وہ کوئی ملائی جبنا کھٹی ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر لگا کے وہ دن میں ایک دفعہ دیتے تھے. آپ کی تو جان وہ جو صحت فارغ ہو گئی ہو. صحت 10 kg وزن میرا تقریباً 20-21 دن میں میرا کم ہو گیا تھا. اچھا خیر، اب آپ جو ہے نا وہاں پہنچ گئے اور آپ کو 21 دن ہو گئے، 21-22 دن، ٹھیک ہے. اور وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں آپ. یہی بات. تو انہوں نے پیسے کی ڈیمانڈ کی اور اسے آپ سے جیسے ہی میں یہاں پہ ایئرپورٹ سے نکلے تو انہوں نے کہا کہ پیسے لگو پیچھے اگر آگے جانا ہے تو. ابھی آپ نے 2 لاکھ دیے ہوئے تھے؟
نہیں 7 لاکھ 7 لاکھ دیے ہوئے تھے. پھر باقی دیے پیسے باقی کتنے پہلے دن ہی تقریباً میرے خیال میں 16-17 لاکھ. یہ وہاں پاکستانی ایجنٹ کو دیے آپ نے 16-17, تو اس نے پھر آگے پہنچائے ہوں گے لیبیا میں. یہی بات. اچھا ٹھیک ہے, اب کٹ شارٹ کرتے ہیں. لیبیا میں 21-22 دن جو آپ نے گزارے, اب انہوں نے کیا کہا, آپ کو بوٹ پہ بھیجنا تھا؟ شام کا ٹائم تھا اور 6-7 بندے آئے, آتے ساتھ ان کے ہاتھوں میں وہ بیت تھے, موٹی موٹی چھڑیاں. انہوں نے آ کے لگانا شروع کر بیڑ دیا, بکروں کی طرح مار کے سب کو مارنا شروع کر دیا اور ایک لائن میں لگایا. سب جب بالکل آرام سے ڈر کے ایک سائڈ پہ لگ گئے, پھر وہاں پہ آ کے انہوں نے ڈیمپر لگائے. ڈیمپر کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ٹرک ٹائپ ہوتا ہے, پیچھے اس کی باڈی مطلب کھڑا بندہ نہیں نظر آتا. پھر اس پہ انہوں نے ایک ایک کر کے نا جلدی جلدی اس میں ہمیں لوڈ کیا, اور میرے خیال میں وہ اس طریقے 100 بندہ کم از کم ایک ڈمپر میں. مجھے گنا تو نہیں ہے لیکن میرا اندازہ ہے. چلے مشکل اتنا تھا کہ میرے پاؤں زمین پہ نہیں ڈمپر پہ لگے, مطلب نیچے والے جو تھے نا میں ان کے اوپر تھا, اور اوپر انہوں نے ترپال لگا دیا نا, یہ وہ بند کر دیا. یہ جیسے کنٹینروں میں بند کرا تھے, ان کے پاس وہاں ڈمپر تھے, تو یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ مطلب نیچے ہمارے بندے تھے, ان کے اوپر یہ چڑھے ہوئے تھے. اچھا خیر, تو یہ آپ کو ڈمبر میں لے گئے, کہاں پہ لے کے گئے؟ ایک اور جگہ پہ لے گئے. وہ بہت بڑا حال تھا جس میں 2 شپو کے بندے انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے تھے, 1300-1400 بندہ. 1300-1400 بندہ. اچھا. اور وہاں پہ رات کو بڑا بہت مشکل سے, کیونکہ وہاں پہ لڑکے سگریٹ پیتے تھے, مختلف قسم کے نشے بھی کرتے تھے. اور یہ آپ لوگ خالی لڑکے تھے کہ خواتین بھی تھیں وہاں؟ خواتین تھیں لیکن ان کے لیے وہ الگ تھوڑا. یہ خواتین کہاں کی تھیں؟ جو وار زونز ہیں دنیا میں, مڈل ایسٹ میں, جو جیسے یہ لیبیا ہو گیا یا عراق یا مصر کی بھی تھی. مصر کی تھی. اب اندازہ لگائیں دوستوں, لوگ اتنے پریشان ہیں کہ عورتیں تک جو ہے نا وہ بھی مائگریٹ کری. اینی وے چلیں, اب انہوں نے شپ کے لیے آپ کو تیار کر دیا وہیں لیبیا کی کسی علاقے میں, ٹھیک ہے. تو شپ آتا ہے, ٹھیک ہے. وہاں آپ کو کتنے دن لگے تھے کہ ڈائریکٹ شپ پہ چڑھا دیا تھا؟ 1 رات اور 1 دن وہاں پہ ہمارا گزرا ہے پوائنٹ پہ. ادھر کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. ایک بار وہ آئے, انہوں نے روٹیاں پھینکی ہیں ایسے ایک ایک کر کے, جیسے پاکستان میں جانوروں کو پھینکے. جانوروں کو بھی نہیں ایسے, ہم رزق کی تھوڑی بہت قدر کرتے ہیں. جانوروں سے بھی واردار طریقے سے وہ سلوک کیا انہوں نے. وہ جس کے ہاتھ میں آگے باقی بس جس کے ہاتھ میں آگے. پھر وہاں سے آپ کو شپ پہ لوڈ کیا انہوں نے. شام کا ٹائم تھا تو انہوں نے پھر آگے ایسے ہی مارنا شروع کر دیا, لائن میں لگا کے مار کے جناب. وہ خاص کر کے ان کے بچے آتے ہیں, وہ بڑے شوق سے مارتے ہیں ہمیں. یہ جو پیچھے دن گزرے ہیں نا, وہ اپنا بڑا شوق پورا کرتے ہیں, آگے صحیح طریقے سے تھک کے پھر چلے جاتے ہیں. جھنٹو کے جو بچے آپ نے دیکھی, یہ دیکھیں, یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو شوق پورا کراتے تھے مارنے کا. یہ دیکھیں انسانیت کا لیول دیکھیں کتنا گر چکا ہے, کہ وہ جیسے غلاموں کو ٹریٹ کیا جاتا تھا نا پرانے زمانے میں, کہ بچوں کو شوق ایز اے فن کے لیے دیکھ کے نا مارا جاتا تھا. تو انہوں نے بچے لگائے تھے, تو بچوں کو کیا عقل ہے. وہ تو یعنی انسانیت کی گری ہوئی جو ہے نا, آپ نے مثال دیکھی ہے لیبیا میں. یہ سارے لیبین ایجنٹس ہیں. اینی وے خیر چلیں, آپ کو وہاں مار کے پھر آپ کو دوبارہ جو ہے نا وہاں سے ایک لائن میں لگا کے بھگانا شروع کیا ہے. رات کو تقریباً 1 گھنٹہ آپ زمین پہ بھاگے, اور وقفے پہ ان کے آگے بندے کھڑے ہوتے تھے جو ہاتھ میں ڈنڈے لیے ہوئے ہوتے تھے. تھوڑا سا آگے پیچھے وقفے سے وہ مارتے تھے اگر سلو ہو جائیں آپ یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے. تو وہاں جب پوائنٹ پہ پہنچے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ٹانگیں ٹوٹی ہوئی لڑکوں کی دیکھی ہے, یہاں پہ پتھر لگے ہوئے, سر پھٹے ہوئے دیکھے. تو وہاں پوائنٹ پہ ہم پہنچے, وہاں سے ہمیں ایک چھوٹی بوٹ پہ ڈال کے پھر وہ ایک شپ, ہمیں تو شپ کا بتایا گیا تھا لیکن وہ بیسیکلی وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے وہ ہوتا ہے. میں سمجھ گیا مچھلیاں پکڑنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ سمندر کون سا تھا لیبیا کے ساتھ؟ طبرق جگہ نا, لیکن وہ سمندر کون سا لگتا تھا؟ وہ مصر اور جیسے بتاتے ہیں. اچھا مصر اور خالی میڈیٹیرین سی کی جو ہے نا یہ بات ہو رہی ہے. بلیک کلر کا پانی تھا اس کا اتنا, یا پھر بلیک سی ہوگا. نہیں ہوئے خیر چلیں,
وہ آپ کو اس شپ میں پہنچا دیتے ہیں, چھوٹی سی کشتی ہے اور اس پہ بٹھا کے وہ آگے بڑے اس پہ, بڑے پہ, بڑا تو نام کا ہی ہوتا ہے, تو شپ تو خیر نہیں ہوگا, وہ بڑی بوٹ سی ہوگی, ٹھیک ہے, وہ جو امیگرینٹس کو جو یہ پار کرواتے ہیں نا بوٹ, جس پہ وہ ڈوب بھی گئے تھے, یہ پچھلے آپ نے سنا ہوگا 1-2 سالوں میں یونان سے آئی ہوئی کشتی, تو وہ بیسکلی ایک بڑی بوٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس پہ یہ مچھلیاں وغیرہ پکڑنے کے لیے ہوتی ہے, لوگ جاتے ہیں. کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے لانڈی میں بڑی کھڑی ہوتی ہیں اس طرح کی, جسے وہ لانچ کہتے ہیں, تو اس طرح کی جو بوٹ ہے اس پہ جو ہے نا کتنے بندے 692. اوف, تو وہ تو آدھی تو پانی کے اندر ہی ڈوبی ہوگی 692. ہاں وہ ان کا کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ بندے لوڈ کرنے کی, اور اسی وجہ سے میرا جو اندازہ ہے کہ وہاں پہ رکھ کے جو بھوکا رکھتے ہیں نا ہمیں, وہ وزن کم کرنے کے لیے, کہ یہ بات بھی بڑی, یہ انہوں نے پہلے بھی مجھے بات بتائی تھی کہ دیکھیں ان کی کوشش ہوتی کہ ان کو جتنا کم کھانا دے سکیں, کھانا کم دے, کیونکہ اگر یہ 10 سے 15 kg ان کا وزن کم کرائیں نا, تو پھر ان سے یہ ہوگا کہ 4 بندوں کو اگر 10 kg کم ہو گیا تو ایک بندہ اور آ سکتا ہے. تو یہ اس طرح انہوں نے فارمولا رکھا تھا کہ اگر 4 کو کم کھانا کھلائیں گے تو 5 بندے بھیجیں گے, تو اس طرح یہ مطلب 400 کو اگر کم کھانا دیں گے تو 500 بندے بھیجیں گے. اور بعض اوقات تو جو ہے نا اس سے بھی وہ کیلکولیشن انہوں نے اپنی اتنی ایکوریٹ رکھی ہوئی تھی کہ یعنی کہ اوہ یار میرا تو جو ہے نا سوچ کے دماغ جو ہے نا مفلوج ہو جاتا ہے. خاص جو ہمارا سفر شروع ہونے سے پہلے 1-2 دن پہلے تو تقریباً وہ بخار رکھتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا بھوکا اور پیاسا, کہ وہاں پہ ظاہر ہے بات کا تو ایشو ہوتا ہے نا, تو وہ ان کو حاجت ہی نہ ہو, ضرورت ہی نہ پڑے ٹوائلٹ جانے کی. اچھا خیر چلیں, اب وہ اس پہ لانچ پہ آ گئے, ٹھیک ہے جی, وہ لانچ آپ کو لے کے لیبیا سے کہاں آئی ہے؟ لیبیا سے ہمارا سفر شروع ہوا ہے, پانی نظر آ رہا تھا, صبح ہوتی تھی شام ہوتی تھی, ایک دفعہ خراب بھی ہوئی ہے, تو پھر وہ اللہ کے آسرے پہ چل پڑی ہے, دوبارہ وہ سٹارٹ ہوگی. آئی تھنک یہ آپ کے جو پورے ٹور کا سب سے خطرناک مرحلہ جو تھا نا وہ یہ پانی والا تھا. پانی والا خطرناک تھا, لیکن تکلیف زیادہ وہ پیچھے تھی کیونکہ ضلالت بڑی تھی, وہ جانوروں سے بدتر سلوک کرتے تھے, وہ تو مجھے پتہ ہے, برا سلوک کرتے تھے, وہ تو کافی لوگوں نے بتایا. اینی وے آپ نے کتنی رات جو ہے نا کتنی رات 5 دن اور راتیں سفر کیا آپ نے سمندر پہ. اچھا پھر آپ کون سے ساحل کے پاس پہنچے, کون سی جگہ, وہ بتاتے تھے کہ ہم کہاں ہیں کہ کہاں نہیں ہیں, یہ وہ بتاتے تھے؟ بس اتنا بتاتے تھے کہ آپ بس ابھی ہمارا آگے رابطہ ہو گیا, ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا, آپ کو ریسیو کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور پیسے مانگتے تھے وہ راستے میں؟ وہ پیچھے ہی جو کچھ تھا وہ لے لیا تھا. اچھا دوستو, ایک مزے کی دیکھیں بات ہے کہ ان کا نیٹ ورک اتنا زبردست ہے کہ وہ بندہ راستے میں اگر ان سے کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا تھا, جو پاکستان میں جو ایجنٹ ہے نا, اگر اس کو پیسے دے دیں تو اس بندے کو وہ پیسے جو ہے نا وہ براہ راست ڈفرینٹ سٹیپس سے ہوتے پہنچ جاتے. تو یہ جو ان کو میرا خیال ہے ڈنکی جو کرواتے ہیں ان کو ڈنکرز کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈنکر جو ہے نا ان کا نیٹ ورک ایسا مضبوط ہوتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی جہاں بھی ڈنکی لگائی جاتی ہے, جو ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں وہاں اگر آپ ان کو پوری ڈنکی کے بھی پیسے دے دیں نا تو آخری جو ان کا ایجنٹ ہے نا اس تک وہ پیسے پہنچ جاتے ہیں. ایسا ان کا زبردست, اس کو ہیومن ٹریفکنگ بھی کہتے ہیں, جو کیا کہتے ہیں انٹرنیشنل طور پہ بہت بڑا جرم ہے. اینی وے خیر آپ پہنچ گئے ساحل پہ. وہ ساحل کس کنٹری کا تھا لیبیا سے؟ اٹلی کا. اچھا تقریباً 8 گھنٹے پہلے انہوں نے ریسیو کر لیا تھا ہمیں. اچھا جب ان ریڈ کراس والوں نے ہمیں کیا ریسیو کیا تو اس وقت تھوڑی سی جان میں جان آئی, امید پیدا ہوگی کہ اب بچنے کے کوئی چانس بن چکے ہیں. اچھا دیکھیں ہیومن جو اور اس کی انسانی ہمدردی کی جو آرگنائزیشن ہے ریڈ کریسنٹ ہی ہے میرا خیال ہے, وہ جو مجھے پتا ہے ہم نے پڑھا ہوا اس میں, تو انہوں نے ان کو ریسیو کیا جی کہ مہاجرین آ رہے ہیں یا امیگرینٹس آ رہے ہیں. انہوں نے جب ان بھائی صاحب کو ریسیو کیا تب ان کی جان میں جان آئی کہ یار اب یہ جو ہے نا کوئی لیبیا والے مسلمان ہیں اور یہ جو نان مسلم ہے جن مسلمانوں کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار تاکید فرمائی ہے کہ انسانی ہمدردی کیا ہوتی ہے, ان کی آنکھوں میں نا شیطانوں سے زیادہ جو ہے نا بدتر احساسات تھے. تو جو نان مسلم ہیں بیچارے
ٹھیک ہے, انہوں نے ان کو ریسیو کیا وہاں پر, اور پھر یہ جیسا انہوں نے بتایا کہ ہمیں جان میں جان آئی, تو آپ اٹلی پہنچ آئے. کرتون جزیرہ ہے وہاں پہ ہم لگے, وہاں سے انہوں نے ریسیو کیا ہے, آتے ساتھ ہی ہمارا انہوں نے میڈیکل کیا ہے. تقریباً جس کو کوئی پرابلم تھی, خارش, کوئی مسئلہ پریشانی, کسی کا کوئی فریکچر تھی ہڈی یا کچھ لگا ہوا تھا, اس کو تو وہ ڈائریکٹ لے گئے تھے ہاسپٹل میں, اور پھر جو ہم لوگ تھوڑے بہتر تھے ان کو لے کے گئے کیمپ میں. اچھا, یہاں مجھے ایک بات سمجھیے, اگر آپ کے نالج میں ہو, جو کشتی میں بندہ آپ کو لے کے جا رہا تھا, ٹھیک ہے, وہ جب جہاں آپ کو اس نے ڈراپ کیا تھا ادھر آلریڈی ریڈ کریسنٹ والے کھڑے ہوئے تھے کہ بعد میں ملے آپ کو ریڈ کریسنٹ والے؟ یہ پہلے ہی چلے گئے تھے ہمیں راستے میں, کیونکہ ہمارے 5 دن کا ٹائم ہو گیا تھا, اور اس میں 1-2 دفعہ ہماری جو ہے نا وہ کشتی خراب ہو چکی تھی. وہ نہیں, میرا اصل میں کوشچن یہ ہے نا کہ دیکھیں, اگر تو ریڈ کریسنٹ والے پہلے ہی وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ بندہ ڈراپ کرتا ہے, تو اس بندے کو پکڑا کیوں نہیں جو آپ کو لے کے آ رہا تھا؟ تو سمندر میں جا کے بند کر کے چھوڑ دیتے ہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں وہ کدھر جاتا ہے بندہ. اور اس اچھا, وہ خود بخود وہ لانچ چلتی رہتی ہے, وہ جو جس ہاں پانی پہ وہ جب بند ہوتی ہے وہ چلتی رہتی ہے؟ اللہ جی, یعنی اس کا ڈرائیور ہے نہیں ہے, ڈرائیور چلا گیا چھوڑ کے اور وہ لانچ پتہ نہیں ہے چلا جاتا ہے یا وہ بندوں میں مکس ہو جاتا ہے, کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا, بند کر دیتا ہے اس کو. یعنی دیکھیں اتنے ہوشیار ہیں کہ اوبویسلی جب وہ اگر ان کو وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ لے کے آیا تو اس کو تو لیگل ٹربل ہوگی نا, تو وہ جو ہے نا اس طرح دیکھیں. اینی وے, آپ اٹلی پہنچے, ریڈ کریسنٹ والوں نے آپ کو دیکھا, خیر ہسپتال لے کے گئے, تو وہاں آپ کو پھر کیمپ میں لے کر آئے ہیں؟ کیمپ میں لے کے آئے, پناہ دی ہے, اور کھانا وغیرہ اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا ہے ان لوگوں نے. تو دیکھیں دوستو, اٹلی کیونکہ یورپی یونین میں, اور یورپی یونین میں جو ہے نا وہ جو مہاجرین ہیں ان کے حقوق ہیں انسانی ہمدردی کے تحت, تو وہ ان کو بائی لا کرنا پڑتا ہے. خیر وہ آپ کو لے آئے یہاں پر, پھر آپ کو ظاہر کیمپ میں, آپ یہاں اٹلی میں, پھر آپ کو یہاں پر کیا انہوں نے پیپر دیا کوئی؟ ہاں ریزیڈنس پرمٹ دیا ہے پہلے 6 مہینے کا. اچھا, پرمیسو دی سوجورنو کہتے ہیں اسے. کیا کہتے ہیں اسے؟ پرمیسو دی سوجورنو, صحیح میں 6 ماہ کے لیے. پرمیسو دی سوجورنو. تو یہ اٹلی کی زبان کا جی وہ پرمیشن کوئی ہے ان کا کارڈ, پرمیشو, تو جو اٹالین زبان میں بتا رہے ہیں. خیر وہ آپ کو 6 منتھ کا ملا, تو پھر آپ کی جان میں جان آئی تھوڑی. 2 ماہ بعد, پھر وہ 2 ماہ بعد اس کے گزرنے کے بعد نا پھر اجازت ہو جاتی ہے کہ آپ کام وغیرہ کر سکتے ہیں. اچھا. پھر وہ آپ کو کام, پھر مطلب کہ پراپر طریقے سے آپ کا جو ہے یہاں پر باقی ڈاکومنٹس ہے. تو آپ کے سفر کے دوران آپ میں سے جو کوئی بندے ہیں کسی کی جان گئی ہو؟ جو ہمارے ساتھ لڑکے تھے ان میں سے ایک میرا شاگرد بھی تھا, وہ ادھر پوائنٹ پہ بھی ہم اکٹھے تھے. ہم اس شپ میں آگے, وہ پیچھے رہ گئے تھے. نیکسٹ جو آئی ہے شپ, وہ اس میں یونان کالی ماتا شاید جو حادثہ ہوا تھا, اس میں وہ میرے گاؤں کے تقریباً 28 لڑکے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہی پیچھے پوائنٹ میں تھے. اور وہ آپ لکی تھے کہ آپ پہلے آگے نیکسٹ جو وہ آئے وہ تو ڈوب گئے. تو مجھے یاد ہے بہت, 600 بندہ تقریباً وہ ضائع ہوا تھا. اس میں 100 کچھ پاکستانی تھا تقریباً. جی وہ تو پتہ ہے. 28 تو ہمارے گاؤں کے تھے. اچھا, دوسرا یہ کہ کوئی بندہ جس کی جان گئی ہو ان کے ظلم کی وجہ سے, یا جو لیبیا میں جو آپ کے ساتھ کیا؟ وہ بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں. پیچھے ہم نے سنا بھی تھا, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پتہ نہیں 70 کی کتنی لاشیں برآمد ہوئی تھی وہ مٹی میں سے. وہ ان کو گولیاں لگی ہوئی تھی, گولیاں مار کے نا, وہ ریگستان ہے, وہ بکلان کے ساتھ خالی کر کے جگہ اس میں سب کو اکٹھا کر کے اوپر. جی یہ میں نے خبر, یہ دوستو کیونکہ یہ دیکھیں, یہ ان میں سے جو یہ ڈنکرز ہوتے ہیں ان میں سے سارے کے سارے جو ہے نا اس ڈنگی کے لیے کام نہیں کرتے. کچھ جو ہے نا وہ بتاتے کچھ ہو رہے ہیں اور کرتے کچھ, پیسہ پکڑ لیا. اور یہ بات حقیقت ہے, ان کے چشم و دید گواہ جو ان کے ساتھ کے دوست ہیں انہوں نے یہ بتائی ہے انہیں بات کہ وہ پیسے لے لیتے ہیں اور آپ کو گولیاں مار کے وہاں مار دیتے ہیں.
اور پھر آپ کو وہیں مٹی مٹی میں دبا کے. اور بہت سے لوگ جو یہ پہاڑوں کو کراس کر کے آئے انہوں نے بتایا کہ جب ہم کراس کرتے تھے آتے تو اتنی اسمیل آتی تھی سڑے ہوئے گوشت کی. لاشیں دیکھی ہیں لڑکوں نے جو یہ دوسرا یونان والا راستہ استعمال کرتے ہیں. یونان والا جو ہے ترکی یونان جی یہی راستہ ایران, وہ یہ ایسے ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ لاشیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. اور یہ بات 100% صحیح ہے. بہت سے لوگوں نے جو ہے نا جو ایسے سفر کیے ہیں انہوں نے یہ بات بتائی کہ بالکل صحیح کہ پیسے لیے گولی ماری مار دیا, ٹھیک ہے, اور وہیں دفنا دیا. تو دوستو یہ تو بڑی دردناک قسم کی کہانی, یقین کرے دل بندے کا, اور جس بندے نے لگائی ہو نا یہ اس کو پتہ ہوتا ہے. تو راحیل بھائی آپ مجھے اب حقیقت میں بتاؤ اینڈ میں جو دیکھنے والے کہ وہاں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں جو ڈنکی لگانے کا سوچ رہے ہیں آنے کے لیے, ان کو آپ سچے دل سے بتاؤ کہ آپ انہیں کیا مشورہ دو گے؟ تمام بھائیوں سے میری یہ اپیل بھی ہے اور نصیحت بھی کہہ لیں کہ اگر وہاں پر اگر کسی کا کوئی کام چلتا ہے تھوڑا بہت تو وہ اسے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. بالکل. اگر کوئی لیگل وے موجود ہے تو وہ کر لیں. ایسا غیر قانونی طریقے سے بالکل ایسا کام نہ کریں. یہاں پہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, یہاں پہ آپ کی عزت ختم ہو جاتی ہے, عزت نفس نام کی چیز نہیں رہتی, بھوک ہر چیز آپ کو دیکھنی پڑتی ہے. اور خاص یہ جو لیبیا والا راستہ ہے, کچھ لوگوں کو مشکلات کم ہوتی ہیں, کچھ کو تو بہت ہی 6 ماہ سال وہاں پہ ماریں کھاتے ہیں, دھکے کھاتے ہیں. تو لہٰذا مختصراً یہی سب کے لیے پیغام ہے کہ خدا را ہم جنٹو کے جھانسیوں میں آ گئے تھے. آپ اس طرح کے لوگوں کو ڈسکریج کریں, ایسے لوگوں کو بالکل پروموٹ نہ کریں, نہ ہی ان پہ جو ہے نا یقین کریں. کچھ بھی نہیں, وہاں پہ وہ سبز باغ دکھاتے ہیں آپ کو, شپ میں لے کے جائیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, کھانے کے لیے ملے گا. جب وہاں سے آپ آ جاتے ہیں, یہ سمپل سی بات ہے, یہ آپ کو فروخت کر دیتے ہیں, اپنا حصہ لے لیتے ہیں, باقی آپ جانے آگے جو جینٹ ہے وہ جانے. تو بڑا ظلم ہوتا ہے. لیگل وے تلاش کریں. اگر وہاں پہ اپنے ملک میں اگر آپ کو کوئی کاروبار بزنس مل جاتا ہے تو اس سے اچھی کچھ بات ہی نہیں ہے. ہاں اگر وہاں پہ آپ کا کوئی چارہ نہیں ہے تو کوئی لیگل وے تلاش کریں. تو آپ نے ٹوٹل پیسہ آپ کا جو خرچ ہوا وہ تقریباً 25-26 لاکھ خرچ ہوا, تقریباً سارا میکسیمم. تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ 25-26 لاکھ میں کوئی بندہ وہاں چھوٹا موٹا بزنس ہی کر لیتا ہے بندہ. اگر کوئی پاکستان یا انڈیا 25-26 لاکھ میں چھوٹا موٹا بزنس کرتے رہتے ہیں کہ اپنی جان کو, اور ساتھ یہ بھی بندہ وہاں پہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جائیں گے, درختوں کے ساتھ یورو لگے ہوں گے, وہاں سے وہ اتاریں گے اور پیچھے بیچنا شروع کریں گے. اور دیکھیں وہ تو میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ایک اور بات بھی دیکھیں, جب آپ انلیگل طریقے سے یورپ کسی دوسری کنٹری میں جائیں نا تو میں آپ کو بتاؤں وہاں کے جو لوکل جو باشندے ہیں نا اس کنٹری کے, وہ آپ کو بڑی نچلی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ آپ کو 2nd-3rd کلاس سٹیزن سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کا پیپر نہیں ہوتا اور آپ ان کے کنٹری میں ایسے آئے ہوتے ہیں جیسے کوئی فقیر آیا ہوتا ہے مانگنے کے لیے. یہ بات 100% درست ہے دوستو کہ میں نے یہ بات جہاں بھی جو انلیگل امیگرینٹ چاہے وہ UK ہو چاہے وہ یورپ کا کوئی کنٹری ہو, ان کو بڑے ہی 2nd اور 3rd کلاس طریقے سے دیکھا جاتا ہے. اسپیشلی UK میں تو ان لوگوں کے خلاف اتنے بڑے پروٹیسٹ ہوئے نا, اور یورپ میں بھی, کہ وہ لوگ جو ہے نا انلیگل امیگرینٹس کو اپنا جانی دشمن سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ان کو نکالنے کے لیے باہر انہوں نے کیا سے کیا کیا. اینی وے یار یہ ویلاگ تھوڑا سا لمبا ہو گیا, بہرحال بڑی اس میں جو ہے نا مفید قسم کی انفارمیشن تھی. وہ لوگ جو سب کانٹیننٹ سے جو ہے نا ڈنکی لگانے کا سوچ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ بھی بہت کم ہے کیونکہ سختی اتنی ہو گئی ہے, رول اتنے سخت ہو گئے ہیں یہاں پہ کہ ڈنکی لگانا بہت مشکل ہو گئی. کیوں اپنے پیسے برباد کر رہے ہیں, اور سب سے بڑی اپنی لائف کو جو ہے نا آپ لوگوں نے پیسے دے کر ضلالت اور رسک پہ اپنی لائف کو آپ نے لگایا کہ آپ کی جان جا سکتی ہے. تو اینی وے راحیل بھائی, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان اور ان جیسے جو دوسرے ان کا ساتھ دیا, ان کا مان رکھا, اور اب یہ جو ہے نا اس مشکل وقت سے آ کے یہاں پر سیٹل ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ یہ بہت رسکی کام ہے. میری اور راحیل بھائی کی تو یہی آپ کو ایڈوائس ہوگا, یہ مت کریں, ٹھیک ہے. کوئی لیگل وے تلاش کریں آنے کا. پیسہ 25-30 لاکھ روڑ دیں گے آپ, اور
آپ اپنی جان کو رسک میں لیں گے, پھر آپ یہاں اگر آ بھی گئے تو آپ کو 10 سال لگیں گے یہاں پر, ٹائم لگتا ہے اس میں, انسان کی صحت کیا سے کیا ہو جاتی ہے. اینی وے بہت بہت شکریہ دوستوں, کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا, سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل, اور بتائیں کہ انٹرویو آپ کو کیسا لگا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ اپنے خیالات کیا ہیں آپ کے ڈنکی کے بارے میں. اب اجازت دیجیے, نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہیں اور ملاقات ہوگی اور کوئی اور اچھی انفارمیشن یا پھر کسی ملک کی سیر کے لیے ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گا. امیگو کومو استاس استا منیانا, گڈ بائے دوستو فرام فہد, تھینک یو ویری مچ.